رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بزرگوں، دوستوں، احبابوں، بھائیوں، تو تھوڑی سی کروں گا 10-15 منٹ ان الفاظ پر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ یہ اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم مجھ رب کو یاد کرو، میں رب تمہیں یاد کروں گا، اور میری اطاعت اور فرما برداری کر کے میرے شکر گزار بندے بنو، اور نہ میری نافرمانی کر کے گمراہی میں جا کر نہ شکر بندے مت بنو۔ یہ قرآن کے وہ الفاظ ہیں جن کا کہ یہ میں نے اپنی آپ کی زبان میں اس کی ترجمانی کی جو عربی میں نے پہلے سامنے پڑھا تھا۔ ابھی مجھ سے پہلے شاکر صاحب بھی تھوڑی سی گفتگو فرما رہے تھے تو انہوں نے بھی نسبت اور تعلق کا ذکر کیا۔ یہاں بھی نسبت اور تعلق نظر آتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ میرے بھائیوں، چھوٹے کا بڑے کو یاد کرنا بنتا ہے، کمزور بڑے کو، طاقتور کو یاد کرے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں، چھوٹا بڑے کو یاد کرے تو کوئی اس کا حیثیت نہیں ہے۔ ایک بندہ جس کی حیثیت ہی کوئی نہ ہو، وہ اگر کسی بڑے کو یاد کرے تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ بڑا جو اللہ الصمد ہے، جو بے نیاز ہے، یقین کر لیجئے ہماری نمازوں کا اللہ بھوکا نہیں، ہمارے روزوں کا اللہ بھوکا نہیں، ہماری تسبیحوں کا اللہ بھوکا نہیں۔ اس کو بھوک کسی چیز کی نہیں، وہ تو ہر کو کھلانے والا ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ تو ہر کسی کو دینے والا ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، بلند ہے، عظیم ہے، پاک ہے، چاہے سارے کافر ہو جاؤ، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی مسجد میں آئے نہ آئے، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے، کوئی سجدہ کرے نہ کرے، کوئی سچ بولے نہ بولے، کوئی زکوٰۃ دے چاہے نہ دے، کوئی روزہ رکھے چاہے نہ رکھے، کوئی حج کرے چاہے نہ کرے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ ان عبادتوں کی، نہ ان چیزوں کی، نہ کسی بندے کی۔ تو پھر ہم یہ پوچھیں الہی، پھر تو نے ہمیں یہ سب کرنے کے لیے کیوں کہا جب تجھے ضرورت ہی کسی چیز کی نہیں؟ تو اللہ صمد ہے، تو بے نیاز ہے، تجھے نہ نماز کی طلب، نہ روزے کی طلب، نہ زکوٰۃ کی طلب، نہ حج کی طلب، نہ نیکی کی طلب، تجھے طلب ہی کسی چیز کی نہیں، تو نے ہمیں پیدا کر کے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں کیوں بنا دی کہ یہ کرو؟ تو رب العزت نے فرمایا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں حلالی کون ہے، حرامی کون ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں شکر گزار کون ہے اور ناشکرا کون ہے۔ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہماری نمازوں کی، لیکن جس نے تجھے جسم دیا، جس نے تجھے آنکھ، زبان، ہاتھ اور پاؤں دیے، جس نے تیرے ماں کے پیٹ میں نقش و نگار بنائے،
جس نے تیری خوراک کا بندوبست ماں کی پیٹ میں کیا، جب تو دنیا میں آیا تو اس نے تیری پرورش کا بندوبست خود ماں باپ کے روپ میں کیا، جس نے تیرے لیے آسمان سے پانی برسایا، جس نے تیرے لیے سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی بنائی، جس نے تیرے لیے زمین سے اناج اور پھل اور سبزیاں اگائیں، جس نے تیرے لیے جانوروں کے تھنوں سے میٹھا اور سفید دودھ نکالا، جس نے تجھے یہ خوبصورت نقش و نگار دیے، وہ دیکھنا چاہتا ہے میں دیکھوں تو صحیح سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، حلالی کون ہے حرامی کون ہے؟ اس لیے کوئی نماز پڑھتا ہے اپنے لیے، رب کی بزرگی اور بلندگی بیان کرتا ہے، رب کو کسی بزرگی کی تیرے نعروں کی ضرورت نہیں، اس کی تو ساری مخلوقات اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں، یہ جو درخت ہیں یہ بھی اس کی حمد اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ سورج بھی اس کی حمد کر رہا ہے، یہ جانور بھی اس کی حمد و تسبیح کر رہے ہیں، یہ فرشتے بھی اس کی حمد و تسبیح کر رہے ہیں، جنات بھی اس کی حمد و تسبیح کر رہی ہیں، مچھلیاں بھی اس کی حمد و تسبیح کر رہی ہیں، اڑتے ہوئے پرندے بھی اس کی حمد و تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ تعریفیں تو وہ چاہے نا جس کی تعریف کرنے والا کوئی نہ ہو، وہ تو الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تمام تعریفی اس رب کی جو کہ عالموں کا رب ہے، اس اللہ کی تعریف کا تو وہ محتاج ہے جس کی تعریف کرنے والا کوئی نہ ہو، جس کی ہر طرف تعریف ہو ہی رہی ہو، اور وہ خالق ہو اور ہر چیز کو بنانے والا ہو، وہ اللہ صمد ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے اصول اور قواعد بنائے زندگی گزارنے کے، رہنے کے، سہنے کے، کمانے کے، پرورش کرنے کے، اولاد کے، اور اس دنیا میں چلنے اور پھرنے کے اس نے ہمارے لیے قواعد اور طریقے بتا دیے قرآن میں اور مصطفیٰ کریم کی سنت میں۔ اس لیے کو دیکھوں تو صحیح کون ہے جو یہ کہے کہ جس کا نمک کھاتا ہوں اس کی حلالی بھی کرتا ہوں۔ اگر کوئی نماز میں جاتا ہے تو وہ حلال ہے، حلالی ہے۔ جب کوئی نماز چھوڑتا ہے نا، یا ہم سے نماز قضا ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو اس میں یہ سمجھ لیا کرو کہ مجھ سے کوئی ایسی آج غلطی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے آگے مجھے کھڑا نہیں ہونے دیا۔ جو اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، وہ حلالی ہیں اور وہی ہیں اللہ کے بندے۔ جو نماز چھوڑ دے، وہ رستہ چھوڑ دے جو رسول اللہ نے دیا، وہ رستہ چھوڑ دے جو مرشد نے دیا، وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے۔ نہ پیر کا کچھ جاتا ہے، نہ رسول کا کچھ جاتا ہے، نہ اللہ کا کچھ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی میرے بھائیوں، چھوٹا بڑے کی شان بیان کرے تو بات مان لی، کمزور طاقتور کی شان بیان کرے تو بات مان لی۔ تو اور میں کمزور سے بندے ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ہماری طاقت کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے جسم کے اعضاء، ہمارے پیٹ سے چند دن ناپاک پانی نہ نکلے تو بندہ مرنے پڑتا ہے، ایک گھونٹ پانی نہ ملے تو بندہ مرنے پڑتا ہے۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے رب کے آگے بھائی؟ تیری مجال ہی کیا ہے اس کے آگے جس کی شانیں ساری کائنات میں ڈنکے بج رہے ہیں؟ تو جو رب کا ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو تباہ اور چوڑ چپٹ کر لیتا ہے اپنے آپ، اور جو رب کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، رب فرماتا ہے آج تو نے مجھے یاد کیا، اب میں رب ہو کر، اللہ ہو کر، بلند ہو کر، اعلیٰ ہو کر، ساری شانوں والا ہو کر اب میں تجھے بھی یاد کروں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں۔ تو یہ اس کی شان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی ہوتا ہوں۔ اگر کوئی تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کر اکیلا رب کو یاد کرتا ہے تو رب اس کو بھی اکیلا تنہائی میں یاد کرتا ہے، جہاں کوئی اور نہ سنے۔ اور اگر کوئی
लोगों में बैठकर रब का जिक्र करता है, जैसे इस वक्त आप और मुझसे रब करवा रहा है। कोई अगर ऐसे रब का जिक्र करता है तो रब कहता है मैं भी उसको उस मजमे से बेहतर मजमे फरिश्तों में बैठकर उसका जिक्र करता हूँ कि फलाना फलाने का बेटा, उसके बाप का ये नाम है, उसकी माँ का ये नाम है, फलानी बिरादरी में मैंने उसको पैदा किया, फलाने चक में, फलाने ग्राउंड में, फलाने दरख्त के नीचे, फलानी तारीख को इतने बजे से लेके इतने बजे तक मुझे उसने याद किया। मैं रब अर्श पर आज उसको याद कर रहा हूँ। जितने यहां बैठे हो नियत रब के जिक्र की है इसलिए आए हो, नियत रब का जिक्र सुनने की है इसलिए आए हो। इस वक्त मुबारक हो, आपका जिक्र रब अर्श पर कर रहा है और तन्हा नहीं कर रहा जैसे हम मजमे में उसका जिक्र कर रहे हैं, वो फरिश्तों के मजमे बैठकर तेरा और मेरा नाम ले रहा है एक एक का। अब ये बात यहां मुक गई, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। अब बात करें निस्बत की, इस चीज को मिलाते हुए कि जिक्र तो वो कर रहा है तेरा और मेरा इस वक्त रब ऊपर बैठकर। हम इस वक्त जाकिरीन की मजलिस में बैठे हैं, जाकिर बनकर बैठे हैं। तू और मैं अगर आज यहाँ जिक्र की महफिल में बैठकर रब के जिक्र में मशगूल हैं तो किस लिए, किस निस्बत से? अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से, हजूर नाज़े जहान की निस्बत से। वो ना होती तो हम कैसे इकट्ठे होकर बैठे होते और पीर भाई बने होते। सुभान अल्लाह। फैजान हुजूर नाज़े जहां, फैजान हुजूर नाज़े जहां, फैजान हुजूर नाज़े जहां। हमारा मुर्शिद चाहता है कि हम एक तस्बीह में आ जाएं, बेशक बेशक। एक के बाद एक का दाना गिरता रहे। जो तस्बीह से दाना गिर जाए वो किसी काम का नहीं होता जब तक कि उसको वापस तस्बीह में मत परोकर सी डालो। कोई पीर भाई अगर गिर जाएगा हमारी इस पीर भाइयों की तस्बीह से तो वो किसी काम का नहीं रहेगा जब तक कि तौबा करके फिर अपने पीर की मजलिस में नहीं आएगा और उसी तस्बीह का हिस्सा नहीं बनेगा जो जिक्र के लिए इस्तेमाल हो रही है। जाकिरीन की मजलिस में अगर हमारे बैठे हैं, रब का जिक्र सिर्फ जिक्र जुबान से नहीं होता, रब का जिक्र जुबान से भी होता है, रब का जिक्र आंख से भी होता है, रब का जिक्र कान से भी होता है, पाँव से भी होता है। जो हलाल कमाने के लिए दुकान पर बैठा है वो भी रब का जिक्र कर रहा है। जो जाकर जमीन को, किल्लों को पानी लगाता है रिज्क कमाने के लिए हलाल, वो भी अल्लाह का जिक्र है। जो अपने बिरादरी और अपने बच्चों के साथ उसने सलूक करता है वो भी अल्लाह का जिक्र है। जो बड़ों की ताजीम करता है वो भी रब का जिक्र है। तो जो इस अंदाज से जिंदगी गुजारता है जो हमारे मुर्शिद ने हमारे सामने रखी शरीयत की जिंदगी, जो रसूल खुदा ने हमारे सामने जिंदगी रखी, तो मेरे भाइयों को सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक जिक्र में ही है। जो 24 घंटे जिक्र में, जिसका जिक्र ही नहीं टूट रहा तो रब भी उसको नहीं छोड़ रहा 24 घंटे। अगर हर वक्त रब की नजर में रहने चाहते हो, एक नजर तो है ना जो उसकी रब की कोई भी नहीं बच सकता, हमें देख रहा है। एक रब की नजरे करम है, नजरे रहमत है। अगर हर वक्त अल्लाह की नजरे करम और नजरे रहमत में रहने चाहते हो तो जाकिरीन के साथ अपने आप को मिला लो। इन जाकिरीन के साथ बंदा तन्हाई में बाज दफा नहीं इबादत कर सकता, लेकिन जब जिक्र के हलकों में बैठ जाता है तो ना चाहता हुआ भी कर जाता है। इसीलिए तो जो दफ्तर तेरे और मेरे पीर नाज़े जहां ने बनाए जगहों पर कि जो 8 दिन गफलत में गुजार देगा, 8वें दिन चलो इसी बहाने आके अपने पीर भाइयों के पास बैठकर चंद जिक्र के लफ्ज ही बोल जाएगा, तो 8वें दिन तो आकर जाकिरीन की मजलिस में बैठ गया और तो अल्लाह की नजरे करम में आ गया। तो इन दफ्तरों को छोटा मत समझा करो। कह रहे थे कि मेरे दफ्तर में कोई नहीं आता या मेरे को मसला है, और भाई जो दफ्तर में नहीं जाता ना, इसमें उसका कोई कमाल नहीं जाता, रब उसको जाने नहीं देता। वो रब से माफी मांग के तौबा होके कम से कम 8वें 10वें 15वें दिन तो जिक्र के हलकों में पहुंच जाया करे, ताकि रब भी नजरे रहमत उस पर फरमाए और जाकिरीन के अंदर उसको शुमार कर ले। ये जिक्र के हल्के और जाकिरीन के साथ ताल्लुक यही बख्शिश है और यही सीधा राह है मेरे दोस्तों। एक मशहूर और मारूफ आपने हदीस मुबारका सुन रखी है जो तेरे और मेरे आका से हुजूर ने बयान फरमाई बैठकर, और वो कोई किताबी या नफली नवाफली ये नावलों की कहानी नहीं है।
بلکہ حدیث ہے کہ حضور نے بنی اسرائیل کے اس بارے میں خود اپنے اصحاب کو بتائی جس نے کہ 99 قتل کیے ہوئے تھے. کتنے قتل کیے ہوئے تھے؟ 99 قتل کیے ہوئے تھے. قاتل تو ایک قتل کا بھی امان نہیں، تو 99 قتل اس نے کیے ہوئے تھے. لیکن 99 قتل کرنے کے بعد بھی اس کو توبہ کا خیال آیا. ہم بشر ہیں، گناہ پتہ نہیں کتنے دن میں ہم سے ہو جاتے ہیں، کبھی جان بوجھ پر اور کبھی ایسی خطائیں بھی ہو جاتی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں. تو جب رات کو سونے لگتے ہو تو رب سے معافی مانگ کے توبہ کر کے سویا کرو تاکہ معاف کرے وہ، اور جس وقت بھی اس کو توبہ کرو گے وہ اسی وقت معاف کر دیتا ہے. یہ تو ہم اندھے ہیں، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. رب تو اس انتظار میں ہوتا ہے کب میرا بندہ میرے دروازے پر آئے اور معافی مانگے. اس نے 99 قتل کر دیے اور دل میں توبہ کا خیال آیا، پشیمانی ہوئی کہ 99 قتل کر دیے ہیں، کسی طرح معافی کی امید ہے کہ نہیں. چلتا چلاتا کسی صاحب علم کے پاس پہنچا کہ جو اس کی نظر میں تھا کہ پوچھتا پوچھاتا کہ یہاں کون عالم ہے، کہیں میں اس سے پوچھوں اس کی کوئی راہ نکلتی ہے. عالم کے پاس پہنچا، اور عالم بھی کوئی شاید پھر وہ خالی عالم کے پاس پہنچتا، ایسے عالم کے پاس پہنچتا جو ذاکر بھی ساتھ ہوتا تو ضرور رستہ دکھا دیتا. اس نے پوچھا بھئی کوئی میری معافی، کہا تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے 99 قتل کی ہیں. اس نے کہا بھائی تو اٹھ، تو نکل میرے گھر سے نکل، تیری منحوست کہیں میرے اوپر نہ آ پڑے. 99 بندوں کا قتل ہے، قاتل ہے، میرے گھر بیٹھا، نکل نکل میرے گھر سے نکل. وہ تھا غصے کا بندہ، جو قتل کرتا ہے غصے والا ہی ہوتا ہے. غصے کا بندہ تھا. اس نے کہا بھئی میں رستہ پوچھ رہا ہوں، کوئی معافی کا بتا دو مجھے. یہ آگے سے کہہ رہا ہے نکل تو نکل میرے گھر سے نکل، تیری جو مصیبت ہے میرے پر نہ آ پڑے. اس نے اٹھا تو کہتا ہے اس نے اس کو بھی قتل کر ڈالا. اس کو بھی قتل کر ڈالا. پورے 100 قتل ہو گئے. اب یہ واقعہ ہم نے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ بندہ کوئی بات سنے تو اس کے بعد توبہ کر کے چل پڑے. ورنہ سننا سنانا رسم و رواجی، میں بول کے چلا جاؤں گا آپ سن کر اٹھ کر چلے جائیں گے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے اندر اس کے بعد جھانک کے نہ دیکھیں کہ ہم نے جو کچھ کہا جو کچھ سنا اس پر کچھ چلنا بھی ہے اس طرف. چس تو تب آئے گی نا کہ ہم کوئی توبہ کر کے چلیں اس طرف. تو اس نے 100 قتل ہو گئے جناب. اب باہر نکلا قتل کر کے. اس نے کہا لو جی معاف کروانے گیا تھا 99 تو کر بیٹھا ایک اور 100 ہو گئے، اب کدھر جاؤں. پھر پوچھتا پوچھاتا ایک اور عالم کے پاس پہنچا، میں مولوی کے پاس پہنچا. آپ الفاظ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. مولوی کے پاس پہنچا. مولوی نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ رحیم کریم تو بڑا ہے، اب میں تو کوئی تمہیں رستہ نہیں دکھا سکتا کیسے معافی مانگنی ہے. وہ فلانی بستی ہے، جیسے اکثر یہاں مرید بیٹھے ہیں سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کہا ہے کہ وہ فلانی بستی ہے قادر بخش کے نام سے جانی جاتی ہے، وہاں سید محمد عبداللہ شاہ کا مزار مبارک ہے، وہاں کوئی رب کے ذکر کرنے والے لوگ بیٹھتے ہیں، تو جا تو وہ راہ بتا دیں گے تمہیں توبہ کی لازمت کوئی نہیں. وہ چل پڑا. راستے میں تھا تو اس کی موت کا وقت آ گیا. اب موت کا جو وقت آتا ہے یہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے. جہاں بندے نے مرنا ہونا آپ کو موت وہاں لے جاتی ہے. کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ فلانا بندہ جی فلانی جگہ پر پہنچا تو وہ جناب اٹیک ہوا تو مر گیا، فلانی جگہ پر جب پہنچا جناب وہاں گرا تو اٹیک ہوا تو مر گیا. وہ اس کو موت وہاں لے کے جاتی ہے جس جگہ اس نے مرنا ہوتا ہے. موت کا وقت، موت کی جگہ یہ اللہ کے علم میں ہے، یا جب وہ حکم صادر فرماتا ہے اپنے موت کے فرشتے کو تو اس کے علم میں آتا ہے کہ فلانے بندے کی کس جگہ پر اور کس وقت روح قبض کرنی ہے. اب وہ جا رہا تھا ذاکرین ذکر کرنے والوں کی بستی کی طرف توبہ کرنے، تو راستے میں اس کے موت کا وقت آ گیا. فرشتہ پہنچا، اس نے اس کی جناب روح قبض کر لی اور وہ وہی رستے میں مر گیا. جب وہ رستے میں مر گیا تو ایک طرف سے دوزخ والے فرشتے آ گئے
اس کی روح کو لینے کے لیے کہ یہ جناب یہ تو 100 بندوں کا قاتل ہے، تو ہم دوزخ کے فرشتے ہیں، ہم نے اس کو لے کر جانا ہے۔ اور دوسری طرف سے جنت کے فرشتے بھی اس کو لے کر آ گئے، اور وہ اس لیے آ گئے کہ یہ بھائی قاتل تو تھا لیکن اب توبہ کر کے جا رہا تھا نیکے کاروں اور ذاکرین کی بستی کی طرف، تو اس لیے اس کو ہم نے لے کے جانا۔ اب وہ سارا کا سارا ماجرا اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ اللہ جانتا سب کچھ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بدکم کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اس طرح کرو، جاؤ۔ اب اللہ اگر اس کو بخشنا چاہے تو کون کہے کہ نہیں بخشنا، لیکن اس نے کوئی بہانہ بنانا ہے نا، کوئی انصاف تو دکھانا ہے نا، کوئی ایک طریقہ تو بتانا ہے نا کہ اگر میں اس 100 کے قاتل کو معاف کر رہا ہوں تو کس طریقے سے کر رہا ہوں، وہ طریقہ اختیار کرو۔ ورنہ وہ چاہے تو سب کو جنت میں بھیج دے، وہ چاہے تو کافروں کو جنت میں بٹھا دے، مالک ہے تو اور میری مجال ہے، ہم اس کو کچھ کہیں بھائی یہ کیوں کر رہا ہے، چاہے تو سارے مومنوں کو دوزخ میں پھینک دے، ہماری مجال ہے، آگے سے کچھ کہیں، لیکن اس نے کوئی انصاف تو دکھانا ہے۔ جو اس نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا، قرآن میں ہے، تو اس نے وہ تو دکھانا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا بھائی جاؤ اس طرح کرو، زمین ناپ لو، اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے تم لے جاؤ، اور اگر میرے ذکر کرنے والے ولیوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والوں تم لے جاؤ۔ یہ رب نے فیصلہ سنایا اور ان کو کہا جاؤ ناپ کر آؤ، اور ادھر سے رب جس کو سب کچھ پتا ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ زمین کس کی طرف قریب ہے، اس کے گھر کی طرف یا اس بستی والوں کی طرف، اللہ والوں کے بستی والوں کے قریب ہے، کہ پھر بھی اس کو نپانے کے لیے بھیجا۔ اور رب کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ کس کے قریب ہے، لہذا ان فرشتوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا میرے دوستوں کی بستی کی طرف۔ جدھر وہ مرا پڑا تھا وہ حقیقتاً قریب تھی جگہ اس کے گھر کے، اور دور تھی اس اللہ والوں کی بستی سے، لیکن رب نے زمین کو حکم بھی دے دیا کہ ادھر قریب ہو جاؤ میرے بندوں کی طرف، اور اس کے گھر سے دور ہو جاؤ تاکہ فرشتے جائیں تو کوئی ایک جو میں نے اصول قانون بنایا ہے وہ تو نظر آئے نا ان کو۔ ادھر سے فرشتے پہنچے، ادھر سے زمین سکڑ گئی، فرشتوں نے ناپا، وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا، اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا تو اس کو جنت کے فرشتے لے گئے۔ یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی، میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی تو وہ پہنچا بھی نہیں تھا اللہ والوں کے قریب، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے مطابق وہ پہنچا بھی نہیں تھا، اس نے وہاں جا کے توبہ بھی نہیں کی تھی، گھر اپنے کے قریب تھا، توبہ کا رستہ پوچھنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن صرف اس کو پشیمانی تھی، اس کا دل اس کو ٹھک ٹھک کر رہا تھا، تو غلط کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، رب سے معافی مانگ۔ اللہ نے صرف اس کا وہ جذبہ دیکھا اور اس کو قریب کر کے جنت میں پہنچا دیا۔ آؤ میں پوچھتا ہوں، وہ تو ایک منافق تھا، گناہگار تھا، 100 بندوں کا قاتل تھا، بستی سے بھی دور تھا اللہ والوں کی، لیکن پھر بھی رب کی رحمت نے اس کی نیت دیکھ کر اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ آؤ تم اور میں، ہم تو مسلمان بھی ہیں، 100 بندوں کے قاتل نہ صحیح، پھر بھی کسی بستی میں آتے جاتے تو ہیں جس کو اللہ والے کی بستی کہا جاتا ہے، کسی کی مجلس میں بیٹھتے تو ہیں جو اللہ والا ہے، کسی کے کلام سنتے تو ہیں جو اللہ والا ہے، کسی کا رزق کسی کا لنگر کھاتے تو ہیں جو اللہ والا ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو ہے جو اللہ والا ہے۔ اپنی نیتوں کو سیدھی رکھ، اللہ لاج رکھے گا اس نسبت کی۔ اپنا منہ حق کی طرف کر، اس حق کی طرف جس کا درس تیرے مرشد نے ہاتھ پکڑ کے تجھے دیا اور حق کا رستہ تجھے دکھایا کہ شریعت تے چلنی، شریعت تے چلنی، اس قانون تے جو مصطفیٰ نے ہمیں دیا۔ آؤ اس قانون پر چل پڑو، جو بیچ میں غلطیاں ہوتی رہیں گی وہ ان ذاکرین کے صدقے معاف ہو جائیں گی، اور ہماری منزل انشاءاللہ وہی ہوگی جہاں ہمارا مرشد ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔
اللہ ہم آج کا ذکر قبول فرمائے، فکر بھی ساتھ قبول فرمائے، ہمیں مجموعوں میں بھی ذکر کی توفیق دے، گھروں میں بھی ذکر کی توفیق دے، عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ذکر کی توفیق دے، عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ باتیں کیا کرو، جتنے مرد سن رہے ہو گھروں میں جاؤ تو اپنی بیویوں کو یہ باتیں بتانا جا کے، اور بیویاں بعض دفعہ مردوں سے آگے ہو جاتی ہیں نیکیوں میں، بڑی ولیہ عورتیں گزری ہیں، مردوں سے آگے نکل جاتی ہیں، بعض دفعہ ڈائریکٹ سننے والے سے آگے دوسرے تیسرے جگہ پر سننے والا زیادہ بات کو یاد رکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے ہماری یہ چھوٹی سی کوشش قبول فرمائے، انہوں نے جس انداز سے اس کو کرنے کی کوشش کی اس کو قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، ذکر کا یہ حلقہ تھوڑا سا ہم نے سجایا، اللہ نے ہم سے سجوا دیا، جس کے صدقے اس نے بھی عرش پر ہمارا ذکر کیا، تو اللہ ہمارے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نمازی بنا، سچا بنا، پرہیزگار بنا، مصطفیٰ کریم کا حقیقی امتی بنا دے ہمیں، اور اپنے مرشد کا حقیقی مرید بنا، ہمارا رخ آخری مرتے دم تک اپنے مرشد کی در کی طرف ہو، اور اس کا سبق مرتے دم تک ہمیں یاد رہے، اور وہ سبق قرآن اور سنت ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔